مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کے عہد حکومت میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ان کے دربار میں ایک نوجوان نے فریاد پیش کی کہ میرے اور میری ماں کے درمیان انصاف کیا جائے، میری ماں میرے حق میں ظلم کرتی ہے۔ اس کلام کو سننے کے بعد خلیفہ نے فرمایا کہ تیری ماں نے تجھے کیا کہا ہے اور کیا ظلم کیا ہے؟ نوجوان نے کہا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، مجھے میری ماں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، 2 سال تک مجھے اپنا دودھ پلایا، اب یہ کہتی ہے کہ تو میرا بیٹا نہیں ہے۔ خلیفہ نے کہا اس کی ماں کو حاضر کیا جائے۔ وہ عورت آئی، آپ نے اس سے فرمایا اے عورت، یہ نوجوان کہتا ہے کہ یہ میری ماں ہے مگر کسی وجہ سے انکار کرتی ہے۔ عورت نے قسم کھا کر حلفیہ بیان دیا کہ خدا کی قسم یہ جھوٹ بولتا ہے، میں اس کو نہیں جانتی اور یہ نوجوان مجھے میرے قبیلے میں رسوا کر رہا ہے، میں نے اسے نہیں جنا، مدت ہوئی میرا شوہر انتقال کر چکا ہے، میں تو اس شہر میں تجارت کی غرض سے آئی ہوں۔ خلیفہ نے کہا اے عورت، اس بات کے لیے کوئی گواہ ہے؟ عورت نے بطور گواہ اپنے قبیلے کے 40 مردوں کو پیش کیا، سب نے یک زبان ہو کر شہادت دی کہ یہ عورت سچ کہتی ہے۔ یہ نوجوان اس عورت پر تہمت لگا رہا ہے۔ خلیفہ نے غصے میں اس نوجوان کو قید خانے میں ڈال دیا۔ اتفاق سے اس نوجوان کی حضرت علی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس نے آپ کے سامنے فریاد پیش کی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارا فیصلہ دارالشرع میں کروں گا۔ آپ نے دونوں کو حاضر کیا اور اس عورت سے مخاطب ہو کر فرمایا اے عورت، کیا تو اس نوجوان کی ماں نہیں؟ عورت نے انکار کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو مجھے اپنا والی مقرر کرتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنا والی مقرر کرتی ہوں۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے چہیتے غلام قمبر سے فرمایا کہ 400 درہم لا کر اس عورت کو مہر ادا کرو، میں اس نوجوان کا اس عورت سے نکاح کر دوں۔ جب یہ رقم آ گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے اس نوجوان کے دامن میں ڈال دے کہ میں نے 400 درہم کے مہر پر اس عورت کا نکاح اس نوجوان سے کر دیا۔ حاضر مجلس تم گواہ رہو۔ اور نوجوان سے کہا کہ عورت کا ہاتھ پکڑ کر گھر میں لے جاؤ اور اس وقت تک باہر نہ آنا کہ جب تک تم دونوں ایک دوسرے کو اپنا شریک حیات تسلیم نہ کر لو۔ نوجوان نے نہایت پریشانی کے عالم میں کہا کہ میں کس طرح اپنی ماں سے نکاح کر سکتا ہوں؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا میں جو کہتا ہوں وہ کرو۔ جب وہ نوجوان اس عورت کا ہاتھ پکڑ کر گھر لے جانے لگا تو عورت نے واویلا مچا دیا، یا امیر المومنین، یہ ظلم مجھ پر نہ کریں، مجھے سب کے سامنے رسوا نہ کیجیے، مجھے آخرت کے عذاب سے بچائیے۔ اور بلند آواز میں عورت نے اقرار کیا کہ یہی میرا حقیقی بیٹا ہے، میں کس طرح اسے اپنا شوہر بنا لوں؟ پھر اس عورت نے اصلی واقعے سے آگاہ کرتے ہوئے خلیفہ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ سب کچھ میرے بھائیوں کی وجہ سے ہوا ہے، انہوں نے ہی مجھ سے کہا کہ اس لڑکے کو گھر سے نکال دوں ورنہ یہ بڑا ہو کر میراث کا دعویٰ کرے گا، اب میں اس امر سے توبہ کرتی ہوں۔ تب حضرت علی علیہ السلام نے جھوٹی گواہی دینے والوں پر حد مقرر کی اور عورت نے اپنے بیٹے کو بوسہ دیا
اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد ہی نہیں بلکہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی بہت سے پیچیدہ مسائل سامنے آئے، اور آپ نے حضرت علی علیہ السلام ہی کو حکم دیا کہ وہ فیصلہ کریں۔ اس طرح اس فیصلے کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہے کہ جس کی روایت مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نے کی کہ ایک مرتبہ ایک بیل نے گدھے کو مار ڈالا۔ دونوں کے مالک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ سے اس کا فیصلہ چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم اس کا فیصلہ کرو۔ سب نے جواب دیا، یا رسول اللہ، حیوان حیوان کو مار ڈالے تو کسی کا کیا قصور، اور نہ ہی اس کا مالک کسی قسم کا تاوان لینے کا حقدار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے، پھر حضرت علی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے بھائی، تم فیصلہ کرو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، دونوں جانور کھلے تھے یا بندھے ہوئے تھے، یا دونوں میں سے ایک کھلا تھا اور ایک بندھا تھا؟ دونوں اشخاص نے عرض کیا کہ بیل کھلا ہوا تھا اور اس کا مالک اس کے ساتھ تھا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، گدھے والا بیل والے سے تاوان لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کا فیصلہ سننے کے بعد اس کی تصدیق فرمائی اور اسی کو جاری فرمایا، یعنی اپنی زندگی میں ہی مدینۃ العلم نے مسلمانوں کی یہ تربیت کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو باب العلم پر آ کر ان مشکلوں کا حل تلاش کیا جائے، کہ کوئی مشکل ایسی نہیں کہ جو علی کے در پر آ کر، مشکل کشا کے در پر آ کر حل نہ ہو سکے، کہ علی ایسا مشکل کشا ہے کہ دوست تو دوست دشمنوں کی بھی مشکل کشائی کرتا ہے، کہ پھر بے ساختہ دشمن بھی پکار اٹھتے ہیں کہ علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ خدا کی قسم مشکل کشا ہو تو ایسا ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر، ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو، ہمارے زمانے کے علی کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔